بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام ویلیو اسپیشل کے ساتھ آپ کا میزبان اقبال ساجد حاضر ہے۔ ناظرین، کسی بھی ملک معاشرے کی ترقی کا انحصار اس کے بہتر اعلیٰ تعلیمی نظام پر ہوتا ہے۔ کسی معاشرے کا تعلیمی نظام جتنا بہتر ہوگا، وہ معاشرہ، وہ سوسائٹی اسی قدر پھلے پھولے گی اور ترقی بھی کرے گی۔ دنیا کے اندر لوگوں نے، معاشروں نے، سوسائٹیز نے ترقی اس طرح کی ہے کہ انہوں نے اپنی آنے والی جنریشن کو یونیورسٹیاں دی ہیں، اسکول دیے ہیں، کالجز دیے ہیں، اور ان اسکولز اور کالجز سے پھر سائنٹسٹ، ڈاکٹر، انجینئر بن کر معاشرے کی خدمت کرتے ہیں۔ آج اسٹوڈیو میں نظام تعلیم سے ریلیونٹ یونیورسٹی کے معاملات پر ڈسکس کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد واجب کمال صاحب۔ آپ زالوجسٹ ہیں، اس کے ساتھ آپ امریکہ سے پوسٹ ڈاکٹریٹ کر کے آئے ہیں۔ آپ یونیورسٹی آف اوکاڑا کے ٹریئر ہیں، انسٹیٹیوٹ آف پیور اینڈ اپلائیڈ زالوجی اور اسکول آف اپلائیڈ بائیولوجی کے ڈائریکٹر ہیں۔ آپ ایک نامور سائنسدان ہیں۔ آپ کی پبلیکیشنز دنیا کے نامور جرنل جن میں نیچر اور پیناس ہیں، ان میں شائع آپ کے آرٹیکل ہو چکے ہیں۔ پروگرام میں ڈاکٹر صاحب میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ شکریہ۔ ان کے ساتھ آج ہمارے دوسرے گیسٹ پروفیسر ڈاکٹر قمرالزمان صاحب ہیں۔ آپ نے چائنا کی نامور اکیڈمی سے، چائنیز اکیڈمی آف ایگریکلچرل سائنسز سے پی ایچ ڈی مکمل کی ہے۔ آپ بہترین پی ایچ ڈی کا ایوارڈ بھی حاصل کر چکے ہیں، اور چائنا میں دنیا کی جدید ترین ٹیکنالوجی جینوم ایڈیٹنگ ود کرسپر سسٹم پر پی ایچ ڈی آپ کی ہے۔ آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی ڈاکٹر محمد واجد کمال صاحب، پہلا میرا آپ سے سوال ہے، آپ اوکاڑا یونیورسٹی میں ٹریئر ہیں اور وہاں پر اپلائیڈ بائیولوجی کے ڈائریکٹر بھی ہیں۔ یہ اوکاڑا یونیورسٹی سائیوال ڈویژن میں آتا ہے، تو یہ کب سے یونیورسٹی باقاعدہ اپنا کام کر رہی ہے، اور آپ کی یونیورسٹی میں کل کتنے ڈپارٹمنٹ ہیں اور کتنے ڈگری پروگرامز ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقبال ساجد صاحب، سب سے پہلے تو شکریہ کہ آپ نے جو ہے وہ ہمارے ساتھ انٹریکشن کی۔ اس وقت جو ہے ہماری یونیورسٹی جو ہے وہ ڈویژن کی سب سے بڑی اور بہترین یونیورسٹی ہے، جس کے اندر ہمارے پاس کل جو ہے وہ 47 جو ہے ڈپارٹمنٹس ہیں، جن کے اندر 97 پروگرام میں اسٹوڈنٹ جو ہے وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ جی، اور یہ یونیورسٹی آپ کی کب سے اس نے کام شروع کیا؟ یہ یونیورسٹی جو ہے یہ بڑی نوزائیدہ یونیورسٹی ہے۔ اس 2016 کے اندر یہ یونیورسٹی بنی۔ وائس چانسلر ہمارے تھوڑے سے لیٹ آئے، مگر ڈاکٹر زکریا ذاکر جو ہے ان کی بے مثال قیادت کے اندر یونیورسٹی جو ہے اس نے بہت جلدی بے شمار پروگرام، بے شمار فیکلٹیز کے اندر جو ہے وہ پروگرام شروع کیے۔ ڈاکٹر قمرالزمان صاحب، آپ بتائیے گا، آپ نے چائنا سے جینوم ایڈیٹنگ میں پی ایچ ڈی کی ہے، ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے گا، کچھ لوگ تو اس کو ظاہر جینوم ایڈیٹنگ کو پہلی دفعہ سنیں گے، تو یہ بتائیے گا کہ یہ جینوم ایڈیٹنگ ہے کیا، یہ کون سی ٹیکنالوجی ہے؟ یہ تو نئی ٹیکنالوجی کو لگتی ہے، تو اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بتائیے گا ناظرین کو کہ جینوم ایڈیٹنگ ہے کیا۔ اقبال صاحب، پروگرام میں بلانے کا بہت شکریہ۔ جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے، جینوم ایڈیٹنگ کسی بھی چیز کو ایڈٹ کر لینا۔ جینوم ایک سیل کے اندر، اینیمل سیل ہے یا پلانٹ سیل ہے یا کوئی کسی بھی آرگنزم کا کوئی سیل ہے، اس کے اندر اگر یوکریوٹس کی اگر بات کی جائے تو اس میں سائٹوپلازم ہے اور درمیان میں ایک نیوکلیس ہوتا ہے۔ نیوکلیس جس میں ہول بلو پرنٹ آف لائف ہے، جو جینوم ہے، اس کو آپ کسی بھی پوزیشن پہ اگر سپوز کریں، اگر ہم پلانٹس کی اگر بات کریں یا اینیملز کی یا ہیومنز کی، اگر جتنے ٹوٹل کروموسوم ہیں، آپ کروموسوم نمبر 1 پہ اگر ایڈٹ کرنا چاہتے ہیں، 2 پہ ایڈٹ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ایک جو جینوم ایڈیٹنگ میں اس وقت تک 4 رپورٹڈ ہیں، اور بھی ہیں میگا نیوکلیزز ہے،
जिंक फिंगर न्यूक्लियसेज एक टेक्निक आई थी, फिर टैलन आई, ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर लाइक इफेक्टर न्यूक्लियसेज आई, फिर इसी तरह क्रिस्पर सिस्टम को डिस्कवर किया गया। एक्चुअली ये बैक्टीरिया का इम्यून सिस्टम है, ये इम्यून डिफेंस सिस्टम है बैक्टीरिया का, जो कि अपने पास इंफॉर्मेशन कॉपी करके रखता है और फिर उसको और से जो अमेरिकन साइंटिस्ट थी, एमेनॉयल थी और जेनिफर डोडना थी, उनको 2020 में केमिस्ट्री में का नोबेल प्राइज़ भी मिला उनको। उन्होंने 2012 में एक आर्टिकल पब्लिश किया था जिसमें उन्होंने इस इम्यून सिस्टम को एक्चुअली हाईजैक किया। हाईजैक करने के बाद उन्होंने होस्ट सेल में एक एक्सप्रेशन कैसेट और अपना गाइड आरएनए बनाया और फिर उसको ट्रांसफ़र किया, जिसमें आप एक स्पेसिफिक पोजीशन पे किसी भी क्रोमोसोम पे आप एक गाइड आरएनए अगर बनाते हैं तो आप किसी भी पोजीशन पे आप एक्सॉन को आप एडिट कर सकते हैं, वहाँ नॉक इन कर सकते हैं, नॉकआउट कर सकते हैं, आप किसी भी जीन के एक्सप्रेशन को उसके फंक्शन को ख़त्म कर सकते हैं, उसको ओवर एक्सप्रेशन करवा सकते हैं, आप बेस एडिटिंग कर सकते हैं, जिसके तहत आप जिस तरह भी डीएनए की अंदर वेरिएशंस लाना चाहें या जेनेटिक डाइवर्सिटी को अगर बढ़ाना चाहें तो आप वो मुकम्मल इस सिस्टम के थ्रू आप कर सकते हैं। ये ह्यूमन काइंड की बेनिफिशली के लिए ये सारा काम हो रहा है। जी डॉक्टर वाजिद कमाल साहब, आपने यूनिवर्सिटी ऑफ उकाड़ा में पाकिस्तान की सबसे बड़ी फैकल्टी की बुनियाद रखी और तालिब इल्मों को नित नए उलूम से बहरावर कर रहे हैं। हमें पता चला है कि आप मार्च के आखिरी वीक के अंदर कोई यूनिवर्सिटी के अंदर कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। तो एक तो इस कॉन्फ्रेंस की गर्ज़ो गायत क्या है, क्यों ज़रूरत पड़ी? यूनिवर्सिटियों को तो ज़रूरत रहती है कॉन्फ्रेंसेस की, लेकिन आप ये जो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई और आपने वहाँ ये प्रोग्राम रखा? और पहले तो ये बताइएगा कि आपने ये प्रोग्राम रखा है। इकबाल साजिद साहब, बात यह है कि ये जितनी भी हमने तरक्की की है, ये वाइस चांसलर थे, उनका विजन है, डॉक्टर ज़करिया ज़ाकिर साहब का विजन है। वो चाहते थे कि हमारी यूनिवर्सिटी जो है वो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी हो। उसी तनाज़र के अंदर जो है हम लोगों ने मेहनत करके पाकिस्तान की सबसे बड़ी फैकल्टी ऑफ लाइफ साइंसेस एग्रीकल्चर को निकाल कर हमने यहाँ पर डेवलप की। और न सिर्फ ये फैकल्टी डेवलप की बल्कि इसकी तमाम की तमाम लैब्स जो हैं वो सारी PCR बेस्ड लैब हैं। उनके लिए जदीद जो है इक्विपमेंट ख़रीदा गया। फिर ये है कि इन स्टूडेंट को जदीद बैरूनी दुनिया के अलूम से मुतारफ़ करवाने के लिए हमने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस रखी, जिसके अंदर जो है बाहर की दुनिया से साइंटिस्ट यहाँ आएंगे, वो अपने काम को हमारे से काम के साथ शेयर करेंगे और जो नित नए आइडियाज़ हैं साइंस के अंदर वो हमारे स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करेंगे, उनका तावन रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे स्टूडेंट्स की इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ जो है वो इंटरेक्शन जो है वो रहेगी। इसका मतलब है आप इंटरनेशनल कम्युनिटी के दरमियान एक ब्रिज का रोल अदा कर रहे हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स के दरमियान इंटरनेशनल जो साइंटिस्ट आएंगे, प्रोफेसर्स आएंगे, डॉक्टर्स आएंगे, उनके दरमियान कि हमारे स्टूडेंट्स का डायरेक्ट उनके साथ लिंक हो, ऑटोमेटिक वो उनकी यूनिवर्सिटी के साथ, उनके रिसर्च सेंटर्स के साथ राब्ता हो जाएगा। ये इसी तरह बिल्कुल जाहिर है, जब डाटा शेयर होगा, रिसर्च शेयर होगी, दोनों तरफ से जो है हम अपना डाटा शेयर करेंगे, रिसर्च शेयर करेंगे, साथ स्टूडेंट जो है उनको नित नए जदीद अलूम जो है उससे वाकिफ़। और आपको बता दूँ ये जीनोम एडिटिंग जो है इंतहाई इम्पॉर्टेंट और दौर जदीद की एक बहुत अहम टेक्निक्स है। वो अपना जिसमें जिन लोगों का रोल है हम उन साइंटिस्ट में को बुला रहे हैं ताकि वो जो है अपने काम से हमारे स्टूडेंट को जो है वो रोशनास करवाएं। जी डॉक्टर कमरुज़्ज़मान साहब, आप बताइएगा कि ये जो जेनोम एडिटिंग है ये कैसे हमारी लाइफ को बदल सकती है, इस पे रोशनी डालें। इकबाल साहब, मैं ये समझता हूँ कि आने वाले वक्त में ये हमारे ये डेली लाइफ का हिस्सा हो जाएगी। जीनोम एडिटिंग की तमाम जो एडिटेड प्रोडक्ट्स होंगी, स्पेशली प्लांट्स के अंदर, क्योंकि ह्यूमंस के अंदर इसको अभी तक एडिटिंग के लिए इसको इजाज़त नहीं मिली। एक चाइनीज़ एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको ह्यूमंस के अंदर इसको एडिट किया था, क्योंकि दोनों जो कपल था उन दोनों को एड्स था, तो उन्होंने उसमें उनके जो एग सेल्स थे उनमें एडिटिंग की, जीनोम एडिटिंग की और एड्स फ्री बेबीज़ 2 प्रोड्यूस हुए।
تو لیکن انٹرنیشنل اور UN کی طرف سے پریشر آیا جس کی وجہ سے پروفیسر صاحب کو جیل ہو گئی. تو ابھی وہ ریسنٹلی ابھی وہ جیل سے باہر آئے ہیں. لیکن UN کی طرف سے ٹوٹل انسانوں کے اوپر تحقیق کے لیے پابندی ہے کہ آپ جینوم ایڈیٹنگ پروڈکٹس ہیومنس پہ اپلائی نہیں کر سکتے, کیونکہ اس ٹیکنیک کے تھرو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو کل کو نت نئی ڈیمانڈز آ سکتی ہیں کہ جی ہمیں جی انسان کے اندر بلو آئیز چاہیے, ہمیں کان چھوٹے چاہیے یا بڑے چاہیے, یا ہیئر کلر ہمارا پرماننٹ بلیک ہو, یا اسکن پہ اسپیشلی آ سکتا ہے کہ ہماری اسکن فیئر ہونی چاہیے, اسپیشلی ہمارے سب کانٹیننٹ میں یا افریقہ سے یہ ڈیمانڈ آ سکتی ہے. تو یہ کچھ بھی اس سے پاسبل ہے اس ٹیکنیک کے تھرو. لیکن اینیملس میں اور پلانٹس پہ بہت اچھا اس پہ کام کیا جا رہا ہے. جیسا کہ ابھی ریسنٹلی جاپان کے اندر ایک ٹومیٹو ریلیز کیا ہے عام پبلک کے لیے, انہوں نے یہ پروڈکٹ لانچ کر دی ہے جس کے تحت کہ آپ جسٹ ٹومیٹو کھائیں اور آپ اپنا بلڈ پریشر آپ لوور کر سکتے ہیں اس کو, اور آپ کو ٹیبلٹ کھانے کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے اس جین وہ جو کیمیکل پروڈیوس کرتا ہے اس سے اوور ایکسپریشن کروایا, جس سے وہی میڈیسن ان کو ٹیبلٹس کھانے کی ضرورت نہیں ہے. سسٹم سے ہم اس کو ڈیولپ کر کے ایک تو مقدار کو بڑھا سکتے ہیں, کوانٹٹی کو بڑھا سکتے ہیں, اور دوسرا ٹیکنالوجی ڈے ٹو ڈے نت نوی جیسے آ رہی ہے تو اس کے ساتھ ہمیں پھر معاشرے کے ساتھ, اس سوسائٹی کے ساتھ, بلکہ پورے گلوب کے ساتھ ہمیں بھی ٹریول کرنا پڑے گا. ڈاکٹر واجد صاحب, آپ سے میرا سوال ہے کہ یہ جو آپ کانفرنس کرنے جا رہے ہیں اس میں بلا آپ کس کس کو رہے ہیں؟ انٹرنیشنل طور پہ کوئی سائنٹسٹ آ رہے ہیں, ڈاکٹر آ رہے ہیں؟ جی بالکل, ہم نے جو ہے انٹرنیشنل لیول پر وہ کمیونٹی ایسے سائنٹسٹ جو نامور جریدوں کے اندر اپنی ریسرچ جو ہے وہ شائع کر چکے ہیں, اس کے اندر ہم USA سے 2 سائنٹسٹ ہیں, ان کو دعوت دی ہے. اسی طرح سے ہم نے جو ہے اسپین سے ایک سائنٹسٹ ہیں اپنا گرگے, ان کو بلایا ہے. اسی طرح سے بنگلہ دیش سے سائنٹسٹ ہیں, اسی طرح سے ہمارے جو ہے وہ بیلجیم سے سائنٹسٹ ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اپنے نامور سائنٹسٹ جو ہے وہ بھی جو ہے اس کانفرنس جس کا نام نیو ٹرینڈز ان بایولوجیکل سائنسز ہے, جو 2 روزہ کانفرنس ہے, اس کانفرنس کے اندر جو ہے ہمارے اپنے سائنٹسٹ بھی تشریف لا رہے ہیں. ان میں سے ایک انتہائی خوبصورت سائنٹسٹ جو ہیومن جینوم پر کام کرتا ہے, عامر علی عباسی جن کا نام ہے, وہ قائد اعظم یونیورسٹی کے اندر جو ہے بایو انفارمیٹکس کے پروفیسر ہیں. وہ اپنا جو ہے وہ ایک شورۂ آفاق جو ہے وہ آرٹیکل جو ہے وہ بھی شیئر کریں گے انسانی جینوم کے اوپر. جی ڈاکٹر صاحب, آپ نے بتایا کہ انٹرنیشنل لوگ بھی آ رہے ہیں, پاکستان میں بھی آ رہے ہیں, تو آیا اسٹوڈنٹس کو بھی آپ نے پاکستان میں آپ کی یونیورسٹی کے علاوہ اور یونیورسٹی سے بھی اسٹوڈنٹس کو دعوت ہے اس میں, یا صرف آپ کی یونیورسٹی؟ جی بالکل, بلوچستان سے بھی ہم سے رابطہ کیا ہے, سندھ سے بھی لوگ آ رہے ہیں, باقی صوبوں سے بھی آ رہے ہیں. یہ ایک اوپن دعوت ہے اسٹوڈنٹس کے لیے, ایک لرننگ کا بہت سنہری موقع ہے کہ وہ آئیں, دیکھیں کہ سائنٹسٹ جو ہے وہ ڈیٹا کیسے پریزنٹ کرتے ہیں. دنیا میں نت نئے جو اپنا ایجادات ہیں بایولوجی کے اندر, طرح طرح کے ایجادات جو ہیں وہ کیسے جو ہے وہ ہو رہی ہیں. جی جیسا کہ ڈاکٹر قمرالزمان آپ بھی بتا رہے تھے کہ آپ نے اسپیشلٹی یہ کی ہے چائنا سے. پاکستان کے اسٹوڈنٹس کو آپ کس طرح کا دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کے ریلیونٹ سبجیکٹ میں PhD کا سکوپ کیا ہے؟ تو کوئی گائیڈ لائن دیجئے پاکستانی طلباء جو ابھی MPhil کے اسٹوڈنٹ ہیں, کہ آیا اس میں PhD کے لیے پاکستان کے اندر کس قدر مواقع ہیں, اور آپ انٹرنیشنل اس کو کس سناریو میں دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, اگر نت نئی ٹیکنالوجی سے اگر کوئی بھی بہرہ ہو کے واپس لوٹے گا, یا اپنا پاکستان کا کوئی بھی اسٹوڈنٹ یہیں اپنے آپ کو اسکلفل بنائے گا, تو دنیا میں وہ اپنا جو ٹارگٹ ہے وہ خود ہی اچیو کر لے گا. تو ہمیں وقت کے ساتھ ساتھ بدلنے کی ضرورت ہے. میں اس میں ایک اور چیز بھی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جیسا کہ بہت زیادہ دنیا میں یہ بھی ایک اسپیشلی جو ڈیولپ کنٹریز ہیں اس میں یہ بڑا ایک کہا جاتا ہے کہ جو جینوم ایڈیٹنگ ہے یا GMO ہے اس کے خلاف انہوں نے بہت زیادہ لٹریچر لکھ بھی چکے ہیں, پبلش بھی ہو چکا ہے. تو اس میں ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جیسے امریکہ اپنی پروڈکٹ جو ہے وہ اپنی قوم کے لیے لانچ کر چکا ہے, جاپان لانچ کر چکا ہے, تو ہمیں بھی اپنے کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم یہ کام بھی کریں اور اپنی وقت کی ضروریات کو بھی پورا کریں, اپنی پروڈکشن کو بہتر بنائیں, ڈیزیز ریزسٹنس بنائیں. اور جیسے کہ کلائمیٹ چینج ایک بہت بڑا ایک فیکٹ ہے, اور اس کو بہت حد تک لوگوں نے اور ہمارے پولیٹیکل جو تھے انہوں نے ڈینائی کرتے رہے, لیکن اب ایکسیپٹ کر چکے ہیں کہ کلائمیٹ چینج ایک فیکٹ ہے. اور
آنے والے وقت میں جیسے ہمارا ایک ٹمپریچر بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے اور ڈراؤٹ ریزسٹنس ایک ہے، پانی کی کمی ہو رہی ہے، تو ہم ایسی کراپ اس ٹیکنالوجی کے تھرو بنا سکتے ہیں جو کہ اے بایوٹک ریزسٹنس بھی ہوں گی اور بایوٹک ریزسٹنٹ بھی ہوں گی، جس میں سے ڈیزیز ریزسٹنس بھی آپ لا سکتے ہیں اور ڈراؤٹ اور ٹمپریچر ریزسٹنٹ ریزیلینٹ کراپس بھی آپ بنا سکتے ہیں، کراپس بھی اور اینیملز بھی پروڈیوس کر سکتے ہیں. جیسا کہ ریسنٹلی جاپان نے ایک فش بھی بنائی ہے اسی پروڈکٹ کے تھرو، کرسپر سسٹم کے تھرو، کہ انہوں نے ایک اس میں ان کے جینوم کو ماڈیفائی کیا اور انہوں نے اس کا ویٹ بڑھایا تاکہ آنے والے جو ان کی اپنی نیشن ہے اور اس کا اپنی پیداوار کو بڑھایا جا سکے فش کا. تو یہ ہمارے وقت کی ضرورت بھی ہے. اور دوسرا، ہمارے جتنے لوگ جو ایتھیکل کنسرن ہیں اور جو جتنے ہمارے ایکسپرٹس ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اس کو نہیں یوز کرنا چاہیے، اس سسٹم کو، جینوم کو ہمیں ماڈیفائی نہیں کرنا چاہیے، تو میرا ذاتی ایز اے ایکسپرٹ ہونے کے ناطے میں یہ کہوں گا کہ کوئی بھی اگر ڈی این اے یا جینوم کو آپ چینج کرتے ہیں تو آپ اس کو جینوم اوور آل ہول جینوم سیکوینسنگ کر لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا اگر آف ٹارگٹ نہیں ہے اور اگر آپ کے فینوٹیپک ٹریٹس اگر انٹائرلی چینج نہیں ہوئے، جو آپ چاہتے تھے وہی ہوئے اور آف ٹارگٹ بھی نہیں ہے، اور اس پروڈکٹ کو یوز کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. ابھی جیسے آپ نے ڈاکٹر صاحب بتایا کہ آپ پلانٹس میں اور دوسرے اینیملز میں اس کو یوز کر رہے ہیں، سر دست ہم ہیومن میں تو پاکستان میں الاؤ نہیں ہے، پلانٹس میں اور پوری دنیا میں نہیں ہے، پوری دنیا میں نہیں ہے، تو یوز کر رہے ہیں، تو اس میں تو ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے نا. وائس چانسلر یونیورسٹی آف اوکاڑا پروفیسر ڈاکٹر محمد زکریا ذاکر اور پروفیسر ڈاکٹر محمد واجد صاحب کی قیادت میں ایک سینٹر آف جینوم ایڈیٹنگ کے لیے کوشش کی جا رہی ہے، جس کے لیے یہ ہے کہ جو ہماری آلریڈی انسٹیٹیوٹ آف پیور اینڈ اپلائیڈ زوالوجی اور اسکول آف اپلائیڈ بایولوجی کے اندر آلریڈی ہماری لیبارٹریز ویل ڈیولپڈ لیبارٹریز ہیں، ان میں یہ کیپیسٹی ہے کہ ہم اس میں چینج کر سکتے ہیں، جینوم کو، ڈی این اے کو چینج کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے دن رات کوشش کی جا رہی ہے اور انشاءاللہ ہم بہت جلد سکسیسفل ہو جائیں گے. بلکہ اس اپنا سینٹر کو جو ہے اس کا افتتاح جو ہے وہ لاہور کالج فار وومن یونیورسٹی کی وائس چانسلر ڈاکٹر بشرا مرزا کرے گی. ڈاکٹر واجد صاحب، آپ بتا رہے تھے کہ پاکستان سے بھی اس میں سائنٹسٹ کانفرنس میں آ رہے ہیں، کیا ڈاکٹر عامر علی عباسی جس کا آپ نے ذکر کیا وہی آ رہے ہیں یا پاکستان میں کہ بے شمار یونیورسٹیز ہیں؟ نہیں، بہت بڑے بڑے نام ہیں. ڈاکٹر عامر علی عباسی کے علاوہ جو ہے ڈاکٹر حافظ طاہر ہیں جو جینوم پر بات کریں گے. پھر چائنا سے جینوم ایڈیٹنگ پر پوسٹ ڈاک کر کے آنے والے ایک انتہائی لائق سائنٹسٹ ڈاکٹر اختر ہیں، وہ ان کا لیکچر ہے. اسی طرح سے جو ہے مختلف لوگ جو ہیں، اس کے اندر ڈاکٹر اسلم ہیں زرعی سی فیصل آباد سے، اور ڈاکٹر جو ہے ہمارے جی سی یونیورسٹی کی جو ڈین ہے ڈاکٹر فرت وہ ہیں. تو اس طرح کچھ وائس چانسلر لیول کے لوگ ہیں جن کے ابھی ٹاپک نہیں ہے مگر وہ آ جائیں گے، پرو وائس چانسلر ہیں. تو یہ قیادت یہاں پر جو ہے انتہائی لائق جو ہے وہ اپنا اساتذہ آ کر اپنے مقالے جو ہے پیش کریں گے. نہ صرف وہ بلکہ ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہے ان کے وہ جو ہے اپنے پوسٹر بھی پریزنٹ کریں گے، جو سائنسی کام انہوں نے اپنے تھیسس کے دوران کیا ہے اس کو بھی اسٹوڈنٹ بھی اپنے کام کو پریزنٹ کریں گے. ڈاکٹر واجد کمال صاحب بتا رہے تھے ہمیں کہ پاکستان سے بھی اور پاکستان سے باہر پوری دنیا سے بے شمار ممالک سے اس کانفرنس میں لوگ ڈاکٹر سائنٹسٹ آ رہے ہیں جو اپنا ریسرچ ورک، اپنا تھیسس پاکستانی اسٹوڈنٹس، پاکستانی پروفیسرز، ڈاکٹرز کے ساتھ شیئر کریں گے. یہ 2 روزہ ورکشاپ ہے اور جو اسٹوڈنٹ ہمارے اس لیول کے ہیں، یونیورسٹی لیول کے، انہیں یہ پروگرام ضرور اٹینڈ کرنا چاہیے، اور جو پروفیسر ڈاکٹر ہیں اس لیول کے انہیں بھی یہ پروگرام ضرور اٹینڈ کرنا چاہیے. ڈاکٹر محمد واجد کمال اور ڈاکٹر قمرالزمان صاحب، آپ کا بے حد شکریہ، آپ اپنا قیمتی وقت سے ٹائم نکالا، آپ نے تشریف لائے. ویلیوز ٹی وی اور اس کی پوری ٹیم آپ کے انشاءاللہ پروگرام کو بھی کوریج دے گی، اور ویلیوز ٹی وی تھینکفل ٹو یو کہ آپ نے پہلے بھی پروگرام کنڈکٹ کیا ہمارے ساتھ اور آج دوسرا پروگرام کروا رہے ہیں. تو انہی الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان اقبال ساجد کو اجازت دیجیے، پھر ایک نئے پروگرام، نئی باتوں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.